عجب تاثیر ہے راہ میں نبی کے نام نامی میں، نبی کا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. معزز علماء کرام اور صدر محترم، عزیزان مکرم، صبح سے لے کر اب تک ہمارے بہت سے دوست احباب جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے جلسے میں شریک ہو کر دین کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اس جلسے کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے مقصد خیر میں اللہ کامیابی عطا فرمائے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت ہماری یہ حاضری کا مقصد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا آپس میں اتفاق، اتحاد اور جوڑ ہو جائے، اللہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے. یہ ہے اسلام کا اہم پہلو. ہمارے دلوں میں سے کھوٹ نکل جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تقوی طہارت پیدا ہو جائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی، جس میں حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اولیاء کرام کے ساتھ ہو جاؤ، اہل دل کے ساتھ ہو جاؤ. اس آیت میں ایمان، تقوی اور صحبت صالحین کو ذکر کیا. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی نام ہے اللہ کے عظمت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے تنہائی میں ہو، سامنے ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، صبح اور شام اپنے ہر کام کرتے وقت اللہ کا خوف پیدا کرنا. اللہ سے ڈرنے کا نام، حرام سے بچنے کا نام، گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقوی. اور جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، تھوڑا سا بھی اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، 70 سال کی عبادت سے یہ بڑھ کر ہے.
ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بات فرمائی، 5 نصیحت فرمائی، جس میں سب سے پہلی نصیحت تھی، یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، اے ابو ہریرہ حرام کام سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام سے بچاؤ، تکن اعبد الناس، اعبد اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تم زمانے کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی آدھا گھنٹے میں تقریباً ساری چیزوں کو مولانا نصیب صاحب نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ نکاح کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، مدارس میں، مکاتب میں، عوام میں، خواص میں جو بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، میرے دوستو، جب تک یہ حرام چھوڑیں گے نہیں، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے دامن وابستہ نہیں کریں گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اللہ کی مدد کے لیے اللہ کے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور تقوی ایک ایسی عبادت ہے، آپ سوئے ہوئے تب بھی عبادت میں، نماز میں ہے تب تو عبادت ہے ہی، تلاوت میں عبادت، کھیتی میں کھیتی کام کر رہے، اللہ کا ڈر ہے، کسی کی زمین کو آپ چوری نہیں کرتے، یہ تقوی اور طہارت ہے۔ پڑوسی کا خیال کرتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ رات کی تنہائیوں میں گناہوں سے بچتے ہیں، یہ تقوی ہے۔ کاروبار کرتے ہوئے حرام کاموں سے، جھوٹ سے، دھوکہ بازی سے آپ ڈرتے ہیں، یہ اللہ کا ڈر اور تقوی ہے۔ ایک ایسا ہی اللہ کا بندہ، متقی پرہیزگار، روزے دار تھا، افطار کا کوئی سامان نہیں تھا، سمندر کے کنارے پر دیکھا ایک سیب بہتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ افطار کا وقت ہے، سمندر کا پانی ہے، اور یہ سیب افطار کے وقت اسی کو دھو کر اٹھا کر کھا لیا، لیکن دل نے دستک دی، تقوی اس کو کہہ رہا ہے کہ تو نے کھا تو لیا، یہ تیرے لیے حلال تھا یا حرام تھا، بس یہ ڈر پیدا ہو۔ بھوک اور پیاس کی حالت ہے، پورے دن کا بھوکا اور پیاسا روزے کی حالت میں ہے، لیکن دل نے دستک دی، فتویٰ معلوم ہو گیا کہ جائز ہے، لیکن تقوی اسے، اس کے دل کو حرکت دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جاؤ دیکھے کہاں سے آیا ہے۔ اس کے کنارے کنارے چلا تو ایک باغ آیا، جس کے باغ کے پھل درخت نیچے لٹکے ہوئے ہیں اور پھل گر کر اسی میں بہہ کر جا رہے ہیں۔ باغ میں داخل ہوتے ہی پوچھا، باغ کا مالک کون؟ باغبان نے کہا، عبداللہ صومعی نام ہے ان کا، یہ باغ کا مالک ہے۔ کہا کیسا آنا ہوا؟ بھول سے ایک سیب کھا لیا جس کو معاف کروانے آیا ہوں۔ کاش کرے کہ یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ آج وقت ہے، موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، معاف کروانا بہت آسان ہے۔ کل سے کرنسی پیسوں کی، نیکیوں کی ہوگی۔ اگر کسی کا حق باقی ہے وہاں کرنسی دی جائے گی۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پوچھا، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، بلا درہم لہ ولا دینار، جس کے پاس درہم، دینار، روپیے، پاؤنڈ، ڈالر نہ ہو۔ حضور نے فرمایا، نہیں، میری امت کا مفلس قیامت کے دن ڈھیر اور پہاڑوں کی طرح نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن میرے امت کا مفلس فقیر و قلاش کہلائے گا۔ پھر حضور نے تشریح کی، شتم ہادہ، کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کی، کسی کی زمین دبا لی، کسی کا مکان دبا لیا، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، یہ سارے حق والے آئیں گے اور اس کو دبوچتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں دوسرے کو دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ نیکیوں کا جو ڈھیر اور پہاڑ تھا ختم ہو گیا۔ اب اس کے پاس کچھ بھی بچا نہیں، اب دوسرے کے گناہوں کا بوجھ ڈالا جائے گا۔
ایک پڑوسی کہے گا پڑوس میں تھا، کبھی بھول سے پوچھا نہیں میں بھوکا اور پیاسا تھا، میں بیمار تھا، مجھے علاج کی پیسے کی ضرورت تھی، یہ گاڑیوں میں گھومتا تھا۔ یہ سب آئیں گے، زمین والے بھی آئیں گے، کھیت والے بھی آئیں گے، جس کا مال لوٹا اور چوری تھا وہ سب آئیں گے۔ سب کے گناہوں کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہے ثم طرح فی النار، نیکیوں کا ڈھیر لے کر آتا، اس کو گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہ کے ساتھ دوسرے گناہوں کا بوجھ بھی ہوگا اور جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا۔ یہ حضور نے فرمایا میرا امت کا مخلص ہے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس رکھی ہوئی تھی، سارے صحابہ چاروں طرف بیٹھے تھے، اس میں عاشق رسول صحابہ ہوا کرتے تھے، حضور کی بات کو ایسے غور سے سنتے تھے گویا سروں پر پرندے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رودات بتاتے ہیں میری تمنا تھی کہ میں حضور کے پیچھے ہمیشہ نماز پڑھتا رہوں، ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کا ثواب لیتا رہوں، حضور کے مبارک چہرے کو دیکھتا رہوں، اور ہمیشہ میری یہی خواہش تھی۔ ایک مرتبہ اسی طرح مجلس میں آ کر بیٹھا تھا، مجلس چل رہی تھی، حضور نے اچانک کہہ دیا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق رسول ہے۔ ہر مجلس میں حضور کے سامنے ہوتے تھے، سچے عاشق تھے، حضور کی باتوں کی دل و دماغ میں اثر کرتا تھا، آپ کے چہرے پر، خاندان میں، سماج میں سارے حضور کی سنتوں سے آراستہ اور پیراستہ تھا۔ بس حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نے اچانک کہا اے معاذ ہم نے تمہیں یمن کا عامل گورنر بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ کون؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ سننا تھا، میری تمنا تو حضور کے سامنے بیٹھنا، حضور کی باتوں کو سننا، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کی تمنا تھی، لیکن افسوس آج یہ حضور کی زبان سے سنا تو دل پر ایسا جیسے بجلیاں گری، حیران پریشان رہ گیا۔ لیکن یاد رکھیے میرے دوستو، سچا عاشق کبھی نافرمانی نہیں کرتا، سچا عاشق چہرے پر داڑھی سے، اسلامی لباس سے اپنے آپ کو پورا نہیں رکھتا۔ حضور کا عاشق اور اہل سنت والجماعت کا آدمی اپنے چہرے پر داڑھی، حضور کا لباس، حضور کے افعال، حضور کے کردار اپنے جسم پر سجاتا ہے۔ اس کی زبان سے سلامتی والی باتیں، اس کی زبان سے کلمہ، اس کی زبان سے ذکر، اس کی زبان سے اچھی باتیں نکلتی ہیں۔ وہ فرماتے میری تمنا کچھ اور تھی، اور حضور کے زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ معاذ ہم نے تمہیں یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر طے کر دیا۔ سچے عاشق تھے، فوراً مجلس کے بعد گھر گئے، سامان تیار کیا، اونٹنی پر سوار ہو کر اونٹنی کو مسجد نبی کے قریب باندھی۔ ذرا توجہ چاہتا ہوں، سچے عاشق تھے، تھوڑی دیر میں تیاری کر کے اونٹنی لے کر آئے اور وہاں باندھ دی۔ حضور کو بھی بتایا کہ سچا عاشق ہے۔ حضور سارے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور عاشق کو ودا کرنے جا رہے ہیں، اس کو رخصت کرنے جا رہے ہیں۔ مسجد نبی سے باہر نکلے، آپ نے حضرت معاذ سے کہا کہ اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ الامر فوق الادب، حضور سوار ہونے کے لائق تھے، لیکن حضور کا حکم تھا معاذ اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ سوار ہو گئے، چل رہے ہیں، دل میں غم ہے، مسجد نبی سے دور ہو گئے، حضور سے دور ہو جائیں گے، بہت دل بے چین ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضور نے اپنے سچے عاشق کو سچی بات کہی کہ معاذ ذرا ایک مرتبہ اس چہرے کو دیکھ لو، آئندہ تم آؤ گے میری قبر نظر آئے گی، میرا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس بات کو سن کر جتنا رونا تھا پیٹ بھر کے رو لیا، اب تک تو دامن صبر کا لبریز نہیں ہوا تھا۔ یہ بات سننے کا کہ حضور نے فرمایا کہ معاذ اس چہرے کو دیکھ لو، میرا دیدار کر لو، آئندہ تمہیں یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، میری مسجد نظر آئے گی، میری قبر نظر آئے گی۔ عاشق کے لیے تو بہت بڑی بات تھی، خوب ہزاروں قطار رونا شروع کیا۔
दाढ़ी से आंसू बहकर नीचे गिर रहे हैं। हुजूर ने खूब उनको रोने दिया। जब जरा गम हल्का हो गया, हुजूर ने एक बात फरमाई जो हम सब के लिए कयामत तक के आने वाले सारे इंसानों के लिए हुजूर ने एक बात कही जो सच्चा आशिक बनना चाहता है। हुजूर ने क्या फरमाया? इन्ना अवलन नास बि यौमल क़ियामति अल मुत्तक़ून ऐन कानू व मन कानू। हज़रत मुआज़ से खिताब फरमाते हैं, मुआज़ इन्ना अवलन नास बि यौमल क़ियामति अल मुत्तक़ून, क़यामत पे सबसे ज्यादा मुझसे करीब वो होगा जिसके दिल में अल्लाह का डर होगा, जिसके दिल में खौफ खुदा होगा, जो हराम से बचता होगा, गुनाहों से बचता होगा, जिंदगी पाकीज़ा गुजारता होगा। आगे फरमाया आईना कानू वमन कानू, चाहे वो कहीं का हो, कैसा क्यों हो। हजरत बिलाल जैसा काला हबशी था, अल्लाह को कितना पसंद आ गया, रसूलुल्लाह को कितना पसंद आया। दूर से आए थे और एक तरफ है शहजादा अरब वलीद, अल्लाह ताला का गजब नाजिल हो रहा है, हुजूर पर गुस्सा हो रहे हैं। हम्माज़ बिन मश्शाइम बिन नमीम, सूरह कलम में उसकी 10 बुराइयां जिक्र की। हालांकि मालदार है, खूबसूरत है, हसीन है, जमील है, लेकिन उसका माल कुछ काम न आया, इसलिए कि हुजूर के खिलाफ था, रसूलुल्लाह का दुश्मन था। और एक तरफ बिलाल है, काले हैं, होठ बड़े बड़े हैं, अजान के आवाज के अल्फाज सही नहीं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के चहीते। हमारे इस प्रोग्राम के उन्वान को दिया गया औलिया कॉन्फ्रेंस, इसलिए मैं औलिया किराम की आपको बात सुनाता हूँ। वो बाग में दाखिल हुए, पूछा बाग किसका है? कहा ये अब्दुल्ला सौई, एक साहिब निस्बत बुजुर्ग है, वली कामिल है। उनसे मुलाकात हुई, कहा आपके बाग का एक सेब मैंने खा लिया, माफी के लिए आया हूँ। चेहरा देखकर फौरन पहचान गए, वली भी शनाजत, वली वली को पहचानता है। फौरन पहचान लिया और कहा कि ऐसे माफ नहीं होगा, एक सेब को माफ करवाना है, इस बाग की 2 साल तक बागवानी करनी पड़ेगी हमें। 2 साल तक इस बाग को ध्यान तवज्जो से रखवाली करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि तो बहुत सस्ता सौदा है। 2 साल तक तैयार हो गए एक सेब के लिए। जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है वो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। 2 साल हो गए, 2 शर्त रखी थी, एक बाग की बागवानी करनी है, एक मेरी लड़की से शादी करनी। दूसरी तो खुशी वाली बात थी, वो बाद में बताई। मेरी एक लड़की है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन आंखों से अंधी है, कान से बहरी है, पैरों से लूली, हर हाथों से लंगड़ी और लूली है, पैर से उसे पकड़ा नहीं जाता, हाथों से पकड़ा नहीं जाता, पैरों से चला नहीं जाता। नाबीना, अगर हमारे इस बज में किसी को कहे कि मैं ऐसी बच्ची है, कोई तैयार है, क्या भूल से कोई तैयार होगा? कभी कोई तैयार नहीं हो सकता। लेकिन ये अल्लाह का बंदा, उसने कहा ये शर्त भी मुझे मंजूर है। 2 साल होने के बाद शादी हुई, निकाह हुआ, न कोई बहुत झंझट, न कोई जहेज, न कोई मांग, बस निकाह हो गया। रात को बीवी के हुजरे में गए, देखा कि हसीन जमील खूबसूरत तहज्जुद मुसल्ले पर बैठकर कुरान करीम ज़बानी पढ़ रही, लेकिन समझा और उन्हें खौफ हो कहीं मैं दूसरे कोई कमरे में तो नहीं आ गया। दूसरा कमरा देखा, उसी कमरे में ये भी इबादत में मशगूल हो गए, रात भर तहज्जुद पढ़ते रहे, ये भी हाफिज कुरान, ये भी हाफिज कुरान, तिलावत होती रही। सुबह में हुसैन साहब ने पूछा कि मेहमान को कैसा पाया, बेटी को कैसे पाया? फरमाया हजरत आपने तो कहा था आंखों से अंधी है, पैरों से लंगड़ी है, अंधी और बहरी और लूली और लंगड़ी, लेकिन ये तो हसीन जमील खूबसूरत, आंखों से देखती है, चलती भी है, हाथ से पकड़ती भी है। कहा ये मेरी वही बेटी है जिसको मैंने ये सिफत की, आंखों से अंधी, इसलिए कहा कि आज तक कभी उसने नामहरम को नहीं देखा। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, अपने आंखों से कभी किसी नामहरम को नहीं देखा।
جیسے حضور کی بیٹی نے کبھی فاطمہ نے نامحرم کو کبھی نہیں دیکھا، اور ہاتھ سے لولی اس لیے کہ کسی نامحرم کو کبھی ایسی ہاتھ کو چھوا نہیں، غلط کام کی طرف چل کر گئی نہیں، کہا یہی وہ میری بیٹی ہے، اس لیے میں نے اسے کہا تھا۔ دوسری رات تعلق ہوا، اس تعلق کے نتیجے میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ پیدا ہوا جس کو ہم پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ جب ماں باپ نیک ہو، تقوی طہارت والے ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اس فاطمہ کے بیٹے سے عبد القادر پیدا ہوا جس کو ہم غوث الاعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی زندگی میں گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنا روٹی کا فکر کیا، کپڑوں کا فکر کیا، کاروبار اور عید کے کپڑے اور اپنے گھر والوں کا فکر کیا، کبھی اپنی اولاد کی فکر کی؟ ہم نے کالج اور اسکول کے حوالے کر دی، ان کی تعلیم کی فکر کی، لیکن ان کے پردے کی فکر نہیں کہ آج کل ملک کا کیا حالات ہے۔ جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے وہاں مسکان جیسی بیٹیاں، جس نے ایک بچی نے پورے ہندوستان میں، پوری دنیا کے لوگوں کو ایک دعوت فکر دی کہ اللہ کے نام کے عظمت کے ساتھ آگے بڑھی، اللہ نے اسے ہمت دی اور بھیڑیوں کو پیچھے بھگایا۔ آج بھی ہماری بچیوں کو طاقت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے۔ ہمارے گھروں میں الحمدللہ ایسی بیٹیاں موجود ہیں۔ یہ تو واقعات آتے ہیں جھنجھوڑتے ہیں، لیکن اصل ضرورت ہے ہمیں صحیح دینی بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین، آپ اللہ والوں سے جڑ جاؤ، اولیاء کرام سے جڑ جاؤ۔ اولیاء کرام کی کرامت کو حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ایسے، لیکن سب سے بڑی کرامت کیا؟ آپ ڈھونڈتے ہیں کہ بھائی ہواؤں میں اڑنے والا ہو، پانی میں تیرنے والا، یہ کمال کی بات نہیں۔ ہواؤں میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں اور مکھی بھی اڑتی ہے اور مچھلی پانی میں تیرتی ہے، یہ کمال نہیں۔ کمال ہے اتباع کامل، کمال ہے حضور کی سنتوں کو اپنانا، شریعت پر چلنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک صاحب 10 سال رہے، جانے لگے کہ حضرت ہاں رہا لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضرت نے فرمایا کرامت نہ دیکھی کوئی بات نہیں، لیکن آپ 10 سال میں کبھی مجھے آپ نے خلاف سنت کام کرتے ہوئے دیکھا؟ کہا بالکل نہیں دیکھا۔ قال استقامت فوق الکرامت، استقامت کے ساتھ دین پر چلنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے، ورنہ آپ کرامت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں ایسے اولیاء کرام ہیں کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمارے ہندوستان میں خواجہ صاحب آئے، بلکہ بھیجا گیا ان کو۔ خواجہ صاحب کیا لے کر آئے؟ دین لے کر آئے۔ جب ہندوستان ہر سال خواجہ صاحب آتے تھے، صلاۃ و سلام حج عمرہ کے بعد، صلاۃ و سلام کے بعد چلے جاتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معین الدین تمہیں ہندوستان جانا ہے، اور نقشہ بھی بتایا کہ فلاں فلاں جگہ جانا ہے۔ انہوں نے ہندوستان اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ یہ خواجہ صاحب اپنے پیر صاحب کے پاس 10 سال رہے۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 10 سال رہے۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ تب یہ کچھ بن کر آئے۔ 10 سال تک خواجہ صاحب کی خدمت میں رہے اور ایسے زبردست بن کر آئے کہ اس کے بعد ہندوستان کی گویا تقدیر اللہ تعالیٰ نے بدل دی۔ اجمیر میں آپ جب تشریف لائے اور سجدہ کیا، ایمان کے چشمے بہنے لگے، اللہ تعالیٰ نے ایمان اور اسلام کے جھنڈے گاڑنے لگے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھ پر 1 2 نہیں 99,000 بلکہ 90 لاکھ آدمی کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ کم کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کے ڈر پیدا ہوتا ہے، آدمی صحیح شریعت و سنت پر آ جائے۔ یہ کم کرامت ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ جیسے حضور نبی بن کر تشریف لائے تو اہل عرب نے بھی کہا تھا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ،
اب قرآن کے ذریعے اگر آپ پہاڑوں کو ہٹا دیں، صفا کو ہٹا کر مروہ کے پاس لے جائے، میدان بن جائے، ایک بات تو یہ رکھنا، او کلم بہ الموتیٰ، یہ ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، وہ زندہ ہو جائے، ہم سے کلام کرے۔ یہ باتیں انہوں نے رکھی، علماء نے جواب دیا کہ وہ قومیں جو بالکل پتھر سے پوجنے والی، وہ قومیں شراب پینے والی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ان کی زندگی بدل گئی۔ یہ کم کرامت ہے؟ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے، ایک لطیفہ سناؤں آپ کو، لیکن ان کی بیوی بڑی ٹیڑھی تھی۔ جتنے بھی اللہ والے گزرے ہیں ان کو بیوی ذرا تھوڑی ٹیڑھی ملی، اور اس پر انہوں نے صبر کیا، اسی صبر کی وجہ سے اللہ نے صاحب کرامت بنا دیا۔ ایک آدمی، ایک بزرگ ایسے ہی تھے، صاحب کرامت تھے، اپنے گھر کے قریب اڑ کر ایسے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد گھر پر آئے تو بیوی نے کہا دیکھو یہ بزرگ تھے جو ہوا میں اڑتے تھے، تم کیا بزرگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بزرگ نہیں تھا، کہا اسی لیے ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے آپ۔ بیوی کبھی نہیں مانتی، لیکن بیوی کی کڑوی کسیلی اگر آپ نے برداشت کی ہے، اللہ آپ کو ولایت کا مقام دے۔ اللہ تعالیٰ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اس کی زبان میں بھی ٹیڑھا پن ہے، کام میں بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس لیے اس کو برداشت کرنا اور قربانی دینا، اس کی ٹیڑھے پن سے ہی فائدہ اٹھانے کو کہا۔ اللہ کے برگزیدہ بنتے ہر زمانے میں رہتے۔ یہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ، ان کے والد کہاں تھے، ان کے نانا، ان کے دادا کیسے تھے، ایسے تقوی طہارت، ایک سیب کے لیے 2 سال کی رکھوالی کی، اور حافظ قرآن بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا، اور اس کے بعد یہ بغداد کے جنگلوں میں 16 سال تک مجاہدہ کیا، پھر پیران پیر بنے۔ اور آج ہم چاہتے کہ 1-2 دن تہجد پڑھ لیں اور ولایت میں ہمارا نام آ جائے۔ ہمیں ضرورت ہے اپنی زندگی کو درست کرنے کی، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کی۔ اللہ والوں، دیکھو آپ کو حافظ عالم بننے میں وقت لگے گا، ڈاکٹر بننے میں بہت وقت لگے گا، 12 کی چوپڑی پڑھنے کے بعد پھر کالج اسکول میں کئی سال، 15-20 سال آپ کے پڑھنے نکل گئے، لیکن آسان ڈگری اللہ والا بننا چاہتے ہو، اللہ والے سے جڑ جاؤ۔ اللہ والے سے جڑنا ایسا ہے گویا انجن سے آپ جڑ جاؤ، آپ کے ہمارے دل کے سب کے چلتے رہیں گے۔ اسی کو کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور اللہ والوں سے جو جڑ جاتا ہے، اس لیے حدیث میں فرمایا جو اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کو اسی وقت ولی بنا دیتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، جو اپنے پچھلے گناہوں پر توبہ کرتا ہے، روتا ہے، آئندہ نہ کرنے پر عہد کرتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے، سلطان ابراہیم ادہم رحمت اللہ علیہ، یہ بڑی بڑی بادشاہ، بلخ کی بادشاہ چھوڑ کر ولی بنے۔ ہم کاروبار چھوڑ کر ولی بنے، یہ تو چھوٹی بات ہے، یہ ولی کیسے بنے؟ اپنے گھر میں سوئے ہوئے تھے، محل میں آواز آئی، بادشاہ وقت ہے، پوچھا کون؟ کہا جنگل میں میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا یہ کیسی عقل کی بات، اونٹ تو آپ کا جنگل میں ہوا گم، اور یہاں شاہی محل میں تلاش کرنے آئے؟ بس وہی دستک دی کہ جنگل میں گم شدہ اونٹ شاہی محل میں نہیں ملتا، اسی لیے شاہی محل میں مخمل بستر پر سو کر اللہ نہیں ملتا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ بس اسی رات کو آپ نے بادشاہ چھوڑ کر فقیرانہ لباس پہن لیا اور اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ جنگل میں تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کھانے کے انتظام کیا، خوشبودار کھانا آ رہا ہے، پورا جنگل مہک رہا ہے، اور وہاں ایک گھسیرا بھی تھا، گھاس کاٹنے والا، وہ بھی گھاس چھوڑ کر، دنیا چھوڑ کر اللہ والا بن گیا، لیکن اس کے لیے چٹنی روٹی تھی۔ اعتراض کرنے لگا کہ اس کو تو بریانی مرغ سب مل رہا ہے اور مجھے چٹنی روٹی۔ کہا وہ
तुम जो वो छोड़कर दुनिया की मामूली चीज छोड़कर आए हो और वो बादशाहत छोड़कर आया है, दोनों में ये फर्क है। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो ये चटनी रोटी भी आपकी बंद हो जाएगी। यही इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा सफर कर रहे थे, एक शराबी कबाबी को देखा, शराब के नशे में मदहोश पड़ा है, गंदगी चेहरे पर लगी हुई है। अल्लाह वाले थे, अल्लाह के बंदे अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो शराबी हो या कबाबी हो, कोई भी हो। अल्लाह का बंदा पहला, अल खल्क़ व यालुल्लाह, तमाम के तमाम मखलूक अल्लाह का कुंबा है। किसी भी मजहब का हो, हमारा पड़ोस में रहता है, उसके खाने पीने को देखना चाहिए, उसके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने भी, जरा तवज्जो ध्यान से सुनिए, मोबाइल को रख दीजिए, फोटो की जरूरत नहीं, बाबा हम आपके सामने मौजूद है, डायरेक्ट बात सुनिए। आजकल मोबाइल की बीमारी अजीब लगी, जिसको देखो बस फोटो निकालना है, वीडियो निकालना है और दूसरे को भेजेगा। अरे बाबा पहले अपनी फिक्र को, अल्लाह ने हमें मौका दिया है, आप खुद सुनिए। उस शराबी कबाबी को खून और कीचड़ में, गंदगी में पड़ा हुआ देखा। हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पास पानी मौजूद था, उसके चेहरे को धो दिया, गंदगी से पाक साफ कर लिया। अल्लाह ताला को ये अदा बहुत पसंद आ गई। उस शराबी का सारा नशा निकल गया, सीधा गया, वुजू किया, हजरत के पास आया और कहा, हजरत मुझे तौबा करवा दीजिए। हम तो समझते थे अल्लाह वाले हमसे दुश्मनी, लेकिन आप तो बहुत प्यार करते, हमें तौबा करवाइए। बस अल्लाह वाले के हाथ पर तौबा हुई, सीधा वुजू किया था, मस्जिद में जाकर सजदे में गिर गया और अल्लाह ताला की इबादत में लग गया। अभी कोई नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने उसको विलायत का ताज दे दिया। समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ताला ने उसको विलायत का ताज पहना दिया, अल्लाह ने उसको अपना वली बना दिया। जो शराबी था, कबाबी था, जिंदगी गुनाहों में गुजार रहा था, लेकिन जैसे ही अल्लाह वाले के हाथ पर तौबा की, अल्लाह ताला ने उनको विलायत का ताज पहना दिया। हजरत इब्राहिम तो अपने काम में मशगूल थे। कुछ देर के बाद जैसे ही मस्जिद में आए, देखा वो शराबी जिसको अभी तौबा करवाई, मस्जिद में सजदे में गिरा हुआ, गिड़गिड़ा रहा है अल्लाह के सामने कि आज तक मैं सने अपनी जिंदगी को शराब में, कबाब में, गुनाहों में, नाफरमानी में गुजारी, मौला मुझे माफ कर दे, मौला मुझे माफ कर दे। तौबा कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंखों से आंसू जारी है। अल्लाह ताला को ये बंदा बहुत पसंद है जो रात की तन्हाई में अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है। इसलिए मैंने आपके सामने एक हदीस पढ़ी, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी मुअज्जम की रिवायत है, मेरे उम्मत के शुरफा कौन लोग? मेरे उम्मत के बुजुर्ग लोग, कुरान वाले, हाफिज कुरान, आलिम कुरान, दाई कुरान, नाशिर कुरान, कुरान के पैगाम को पहुंचाने वाले, मुकर्रीम की शक्ल में, वाइज़ीन की शक्ल में, अल्लाह वालों की शक्ल में। एक तो ये वासहाबुल लैला, और रात वाले, अल्लाह वाले रात की ऐसी तैयारी करते जैसे नया दुल्हा जिसकी अभी शादी हुई रात का इंतजार करता है। अल्लाह वाले रात के इंतजार करते हैं, रातों को उठ कर तहज्जुद में, तिलावत में, आहुजाली में, गिड़गिड़ा कर अल्लाह के सामने मांगने में रात गुजार देते हैं। इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से आज दुनिया में हम चैन सुकून से रहते हैं। अगर ये अल्लाह वाले न हो तो कब से कयामत कायम हो जाए। चुनांचे इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि ये तो शराबी था और इतने ऊंचे मकाम तक अल्लाह ने पहुंचा दिया, आपको खुद रश्क होने लगा। अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जी हुए तो अल्लाह ने इल्हाम किया, इब्राहिम इतने ऊंचे मकाम तक कैसे पहुंचा मैं बताऊं? तूने उसके जाहिर चेहरे को गंदगी से धोया, हमने उसके दिल को तेरी मोहब्बत में धोया, इसलिए वो अल्लाह का वली बन गया। अंत गसलत वजहहू लिअजली व गसलतुहू, और मैंने उसके चेहरे को तेरी वजह से धोया।
تو نے ظاہری گندگی کو میری محبت پہ دھویا، میں نے تیری محبت کو اس کی دل کی گندگی کو دھویا۔ اللہ جس کے دل کی گندگی کو دھو دے وہ مجلہ، مصفا اور ولی میں ہو جاتا ہے۔ جو گڑ گڑا کر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ والے جہاں بیٹھے ہوتے وہاں لوگ پہنچتے ہیں، جیسے جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پرندے چرندے پہنچتے ہیں، وہ اللہ والوں کے پاس پہنچتے ہیں۔ آج کا حال یہ ہے کہ اللہ والوں کے پاس خود اللہ والے پہنچ جاتے ہیں۔ آج دیکھیے جگہ جگہ اللہ والے آتے ہیں، دعوت پر بھی آتے ہیں، ویسے بھی آتے ہیں، مجلس ہوتی ہے، ذکر ہوتا ہے۔ ہمیں غفلت ہے، ایسے لوگوں کی مجلس میں جانا چاہیے، بیٹھنا چاہیے، ان سے بیعت ہو کر اپنے آپ کو بیچ دینا چاہیے۔ یہ مجاہدہ کے بغیر کچھ نہیں ملے گا، نفس کا مجاہدہ ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک اللہ والے کسی گاؤں میں گئے تو ایک صاحب نے دعوت دی جو ہمیشہ شراب پیتے تھے، شراب کے عادی تھے، خود تو پیتے تھے، آنے والے ہر مہمان کو شراب پلاتے تھے، اتنے شراب کے دل دادا تھے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارا مسلمان شادیوں میں شراب کو عام کر رہا ہے، بدکاریاں، زنا، بے پردگی، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے، گویا قیامت کو دعوت دے رہے ہم۔ اسی طرح ایک بیرسٹر صاحب تھے، ان کے پاس یہ اللہ والے گئے اور جیسے ہی اللہ والے پہنچے شراب کا جام پیش کر دیا۔ ہمارے جیسا تو غصے ہو جاتا کہ ہم کو شراب یہ تو حرام ہے، لیکن اللہ والے دل کی نبض پکڑتے۔ انہوں نے کہا بابا میں تو مہمان ہوں، آپ میزبان ہیں، پہلے آپ ابتدا کریں۔ انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ پیو، انہوں نے کہا نہیں پہلے آپ پیو۔ تو میں اور ہوتا رہا، اتنی تھوڑی دیر میں اللہ والے دل کی طرف، اس کے دل کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے مناجات کرنے لگے، پروردگار عالم تو اس کو اپنی محبت اور معرفت کا شراب پلا دے، یہ گندگی دنیا کی گندگی اور ناپاک شراب کا دل دادا بنا ہوا ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ والے نے دعائیں کی کہ اے اللہ یہ دنیا کی گندی شراب پیتا ہے، میری چاہت ہے کہ اس کو اپنی محبت کی شراب پلا دیجیے۔ بس یہ دعا قبول ہو گئی۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ والے کے پاس آ کر اللہ والا بننے والا تھا، وہ بیٹھا ہے، اس لیے کہا تھوڑی دیر بھی اللہ والوں کے پاس بیٹھو۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب مرغیاں ہوتی ہیں، مرغیاں کو 20-22 دن مرغوں اس پر بٹھاتے ہیں تو اس سے انڈوں میں جان پیدا ہو جاتی ہے، ویسے ہی اللہ کے بندے مردہ دل اللہ والوں کے پاس جو زندہ دل ہوتے وہاں بیٹھتے ہیں، وہ بھی زندہ دل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کچے خربوزے کو پکے کے پاس رکھو، وہ بھی پکا بن جاتا ہے۔ ایگریکلچر والوں کو آپ نے دیکھا، دیسی آم ہے، دیسی آم، اس کی قلم کو لنگڑا آم کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو دیسی بھی لنگڑا بن جاتا ہے، اور لنگڑا آدمی بھی لنگڑا کھاتا ہے تو دوڑتا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا کے لوگ کرتے ہیں، تو یہ اللہ نے تاثیر رکھے۔ جب تم تھوڑی دیر اللہ والوں کے ساتھ اللہ والوں کی محبت میں بیٹھ جاؤں گے، اللہ کی محبت بیٹھے گی، اللہ خالی نہیں لاگے گا۔ بس اس نے شراب پیش کی، انہوں نے کہا تم پیو، انہوں نے کہا آپ پیو۔ بس تھوڑی دیر میں اس اللہ والے نے توجہ دی کہ اللہ یہ دنیا کی گندی شراب پیتا ہے، آپ اس کو اپنی معرفت اور محبت کی شراب پیش کر دیجیے۔ بس یہ دعا قبول ہوئی۔ اخیر میں اس نے جو شراب کا دل دادا تھا، چیف جسٹس تھا، جیسے ہی شراب کا جام لیا اور پٹک دیا۔ اس سے پہلے تو پیٹ بھر کر خوب جی جگا کر پیتے تھے۔ پوچھا بھائی کیا ہوا؟ ہمیشہ آپ پیتے ہیں؟ کہا روزہ میں پیتا ہوں، لیکن آج جیسے ہی پینے لگا، یہ اللہ والے کی دعا کا اثر تھا کہ چھوٹے چھوٹے خنزیر کے بچے اس میں نظر آتے۔ شراب میں کیا نظر آتا ہے؟ خنزیر اور سور اور خنزیر حرام ہے، ویسے ہی شراب بھی حرام ہے۔ تو کہا اس میں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے بچے نظر آتے ہیں، اسی لیے میں نے پٹک دیا، اور آئندہ میں آپ کے ہاتھ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ یہ اللہ والے کی صحبت کا اثر۔ تھوڑی دیر بیٹھ گئے آپ اور ہم، ہماری نسل، اس لیے بیعت کے معنی بیچ دینا، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ اللہ والا کہلاتے، اللہ والے کے حوالے ہو جاؤ، انشاءاللہ ہمارا کبھی بھی خالی نہیں ہے گا۔ اور بیعت ہونے کا سب سے کم فائدہ، سب سے ادنا فائدہ، وہ کبھی مرتد نہیں ہوگا۔
کبھی اسلام کا دامن نہیں چھوڑے گا، کبھی اللہ والوں کا وہ دامن نہیں چھوڑے گا۔ لیکن اللہ والے کے پاس آپ محبت سے آئے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ 3 شخص حضرت کی خانقاہ میں آئے، تینوں کا نیت الگ الگ تھی۔ ایک کی نیت تھی کہ غوث پاک کو دیکھتے بہت بڑے ولی بن کے بیٹھے، ان کا ایگزام اور امتحان لینے کے لیے۔ دوسرے نے کہا میں پریشان ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہے، کاروبار نہیں، حضرت سے دعا کروائیں گے۔ تیسرے نے کہا کہ میں اپنی دنیا اور آخرت دونوں بنانے گا۔ چنانچہ تینوں خواجہ صاحب کے دربار میں گئے اور خواجہ صاحب کے پاس جا کر یہ باتیں کہی۔ ایک نے تو امتحان اور ایگزام لینے کے لیے آیا تھا، تو انہوں نے یہ کہا ہم تو امتحان کے لیے کہ آپ کتے ولی۔ دوسرے نے کہا حضرت میں پریشانی اور اپنی روزی و کاروبار کی وجہ سے پریشان کن ہوں، دعا کے لیے آیا ہوں۔ تیسرے نے کہا میں آپ کی خانقاہ میں رہ کر اپنی دل کی گندگی درست کرنے آیا ہوں۔ پیران پیر رحمت اللہ نے فرمایا ایک پہلے آدمی سے جو ایگزام لینے آیا تھا کہ تو دن پر قائم نہیں رہے گا، مرتد ہو جائے گا، 1 یا 2 سال گزرے وہ نصرانی بن کر ختم ہو گیا۔ دوسرا آدمی جس کے لیے دعائیں کی کہا تیرے کاروبار اچھے ہو جائیں گے، صحیح ہو گیا۔ تیسرا آدمی جو 40 دن حضرت کی خانقاہ میں رہا، 40ویں دن گئے تو اللہ نے اس کو ولایت کا تاج پہنا۔ معلوم ہے جو اللہ والوں کی صحبت میں رہتا ہے، ان کی خانقاہ میں رہتا ہے، ان کے پاس ذکر و تلاوت سیکھتا ہے، اللہ دل کی کھوٹ کو ختم کر دیتے ہیں، دل صحیح ہو جاتا ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کر ختم کرتا ہوں۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صاحب بنسبت بزرگ گزرے ہیں، جی بہت پائے کے بڑے بزرگ تھے، اور مصری ذوالنون مصری مصر کے رہنے والے تھے۔ ایک مرتبہ حج کر کر آ رہے تھے اور پانی کے جہاز میں بیٹھے تھے جس میں دوسرے لوگ بھی تھے۔ حضرت نے حج کیا تو بالکل بال صاف تھے۔ 1-2 چھوٹے بچوں نے مستی شروع کر دی، حضرت کو تماچا لگایا، کہا یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، دوسرے نے، تیسرے نے، سبھی نے تھپڑ لگانا شروع کر دیا۔ اور حدیث قدسی اللہ فرماتے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے میری طرف سے اعلان جنگ۔ ایک قرآن میں ہے سود خور لوگوں کے لیے جو سود خوری سے باز نہیں آتے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو اللہ سے سود خوری سے اللہ اس کو نہیں ڈرتا تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو یہ حرکت دے کر اللہ نے دل میں الہام کیا کہ ذوالنون اگر آپ کہیں تو پوری بس کشتی کو الٹ کر ان کو ہلاک کر دیں۔ دیکھیے اللہ والوں کی اللہ والوں سے محبت، اللہ کی مخلوق سے محبت۔ انہوں نے کہا پروردگار عالم میری خواہش تو یہ کہ ان کی ظاہری کشتی نہیں، ان کی دل کی کشتی کو الٹ دیجیے۔ کیا کہا؟ ان کی دل کی کشتی کو الٹ دیجیے، انہیں صاحب نسبت بنا دیجیے، اسے اپنا بندہ بنا دیجیے۔ یہ جانتے نہیں انہیں۔ دیکھو ہر نبی نے اپنی قوم کو نہیں مانا، بد دعا دی، ہلاک کر دی۔ قربان جائے میرے اور آپ کے نبی سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تکلیف پہنچائی، طائف میں پتھر مارے، آپ نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ مجھے جانتے نہیں۔ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے اعظم گڑھ میں جب پہلے گئے گاؤں میں داخلہ نہیں دیا، منع کر دیا، درخت کے نیچے بیٹھ گئے، مصلی بچھایا، اللہ 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 شروع کر دیا۔ لیکن جب ان کو پہچانا تو گاؤں کے لوگوں نے سروں پر بٹھایا، پہلے جانتے نہیں تھے، جب جاننے لگے حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے جاننے لگے تو قدموں پر سروں پر اٹھانے لگے۔ اسی طرح ہم بھی آج اللہ والوں کو صحیح جانتے نہیں ہیں۔ اگر ہم جان لیں کہ اللہ والوں کو کیا ملتا ہے، اللہ سے براہ راست باتیں کرتے ہیں، اللہ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے، اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ جس قوم پر رحم کر دے ایسے نسبت والے لوگوں کو ہمارے گاؤں میں اللہ بھیج دے۔ یہ کسی کی دعا کا اثر ہے۔ میرے دوستو ہمارے جلسے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ والوں سے جڑ جائیں، پھر ہمارا مکتب بھی ہوگا، مدرسہ بھی ہوگا اور خانقاہ بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔
ذُنُّون بِصْرِ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے دعا کی، کشتی کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اگر وہ کہتے تو کشتی الٹ جاتی، لیکن آپ نے کہا اے اللہ ان کو نیک بنا دیجیے، مجھے جو مال لیا میں برداشت کر رہا ہوں، میری طرف سے بدلہ نہ لیجیے۔ بس اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو اللہ کے برگزیدہ بندے دور دراز سے قربانی لے کر آتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ زندگی میں ہماری دین آئے، خرافات ختم ہو، شراب کباب بے حیائی ختم ہو، ہمارے محلے میں دوستی ہو، آپس میں بھائی بھائی بن جائے، ہم ایک دوسرے سے چاہنے لگے، ہم اپنے دشمنوں کو تو بھول گئے، آپس میں لڑنے لگے۔ آج ہمیں پوری دنیا کے لوگ ہمیں مسلمانوں کو ختم کرنے کی فکر میں ہیں اور ہم آپس میں جڑے ہوئے۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں مل جل کر ان لوگوں سے مقابلے کی جگہ آپس میں لڑ رہے، آپس میں بٹ رہے۔ دیکھو پٹھان سید جتنے خاندان ہیں وہ سب تو تعارف کے لیے ہیں، شعوب و قبائل لتعارف، خاندان قبیلے یہ سب وہ اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، حق تعالیٰ شان جو میں نے کہا جو آپ نے سنا مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب زیادہ وقت بھی نہیں، حضرت والا سے گزارش کریں گے انشاءاللہ حضرت اپنی ملفوظات سے ہم سب کو نوازیں گے۔